اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا خلقت مصطفیٰ، مگر آج کی اس مناسبت 3 شعبان المعظم کی عظیم شب جمعہ آمد پرنور امام حسین علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو شعبان کے کیا معنی ہیں؟ لغت میں اگر دیکھا جائے تو شعبان کے معنی ملتے ہیں کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا پھوٹنا اور پروں کا نکلنا۔ تو آج کی اس مناسبت کی وجہ سے ہمارا آج کا موضوع ہے دردائیل فرشتہ، جس کے پر خداوند متعال نے جلا دیے اور امام حسین علیہ السلام کے جھولے کے صدقے اسے دوبارہ پر ملے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دردائیل نامی فرشتہ تھا جس کے 16,000 پر تھے، اور اس کے ایک پر سے دوسرے پر تک جو ہوا تھی اس کی مقدار اتنی تھی جو زمین اور آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا کی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اس نے سوچا اور خود پر غرور کیا کہ میں کتنا عظیم اور ہیبت والا فرشتہ ہوں، میرے اتنے بڑے پر ہیں۔ پھر اس نے گمان کیا اور شک کیا کہ کیا خداوند متعال کے بعد، یعنی کیا ہمارے پروردگار سے بھی کوئی دوسرا بڑا خدا ہے؟ جب اس نے یہ گمان کیا اور یہ شک کیا توحید پر، تو خداوند متعال نے اسے 16,000 اور پر عطا کیے اور حکم دیا کہ اٹھو اور پرواز کرو۔ اس نے پرواز کرنا شروع کر دی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال تک اس نے پرواز کی، اور جب ایک دن تھک کر بیٹھا اور نیچے دیکھا تو وہی منزل تھی، وہی گلستان تھا، وہی فرشتے تھے، وہی ہوا تھی، وہی چراغاں تھا۔ اس وقت خداوند متعال نے اس پر وحی کی اور فرمایا کہ اے دردائیل، تو نے شک کیا، تو نے خود پر غرور کیا، پھر میری توحید پر شک کیا کہ کیا ہمارے خدا سے بھی کوئی اور بڑا خدا ہے؟ تو دیکھ اور سن کہ تو نے 500 سال تک 32,000 پروں کے ساتھ پرواز کی، مگر پھر بھی تو میرے عرش کے ایک ستون کو عبور نہیں کر سکا، اور تو یہ سوچتا ہے کہ کیا ہمارے خدا سے بھی کوئی دوسرا بڑا خدا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ میں یکتا ہوں، میں احد ہوں، میں لم یلد ہوں، میں ولم یولد ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور خداوند متعال نے یہ کہہ کر اس کے سارے پر جو تھے وہ جلا دیے، اور جبریل کو حکم دیا کہ اسے کسی سیاہ وادی میں پھینک دے۔ تو جبریل نے اسے ایک سیاہ جزیرے میں، اندھیرے جزیرے میں پھینک دیا، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ 1,000 سال تک وہاں پڑا رہا اور خدا سے مغفرت طلب کرتا رہا اور خدا کی تسبیح و حمد بجا لاتا رہا۔ مگر اب جب شب جمعہ ہوئی اور 3 شعبان کی رات آئی تو خداوند متعال نے خازنان جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو، اور بہشت کے فرشتوں سے کہا کہ بہشت کو معطر کر دو، اسے چراغاں کر دو، اسے زینت دو، اور حور العین سے کہا کہ خود کو آرائش دو اور جنتی زیور سے اور جنتی کپڑوں سے خود کو مزین کرو، خود کو تیار کرو، خود کو آراستہ کرو، کیونکہ آج میرے محبوب کے گھر، میرے محبوب، میرے عاشق حسین ابن علی کی آمد ہے۔ تو پھر جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل، فرشتوں کے 1000 قبیلوں میں سے 1000 فرشتے لو اور انہیں در اور یاقوت کے جبے پہناؤ، اور پھر ان کے ہاتھ میں نور کے عصا دو، اور ان کے ہاتھ میں جنتی پھول دو، اور انہیں زمرد کے گھوڑوں پر سوار کرو جنہیں میں نے زمرد سے خلق کیا ہے، اور انہیں لے کر زمین پر چلے جاؤ، اور وہاں جا کر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے اور اپنی طرف سے جا کر مبارکباد پیش کرو۔ تو اب جب جبریل فرشتوں کی صفیں لے کر رات کے اندھیرے میں آسمان سے نازل ہوا تو دردائیل نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، اور ہر طرف سے عنبر اور کستوری کی مہک آ رہی ہے، اور حسین قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ جو سیاہ وادی تھی وہ ایک دم سے کسی کے نور سے چمک اٹھی ہے۔ تو فوراً سے دردائیل نے جبرائیل سے پوچھا اور اسے اپنے پاس بلایا، کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کیا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل نے کہا نہیں، تو قیامت تو نہیں آ گئی، مگر تجھے کیوں لگا کہ قیامت آ گئی ہے؟ دردائیل نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، فرشتے آراستہ ہو گئے ہیں، جہنم کو بجھا دیا گیا ہے اور جنت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور ہر طرف سے
عنبر اور کستوری کی مہک آ رہی ہے، اس طرح جہان کو سجایا جا رہا ہے، کیا قیامت آنے والی ہے؟ تو جبریل نے کہا نہیں، قیامت نہیں بلکہ قیامت کا مالک حسین آج دنیا پر آ گیا ہے۔ تو جیسے ہی جبریل نے یہ نام لیا تو دردائیل نے کہا کہ جبرائیل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کروں گا اور اپنی شفاعت اور اپنی شفا یابی طلب کروں گا، شاید کہ میری دعا قبول ہو جائے اور میری سزا ختم ہو جائے۔ تو جبرائیل اسے لے کر رسول خدا کے پاس پہنچے۔ جبرائیل نے سب سے پہلے اپنی طرف سے خدا کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور پھر رسول خدا سے کہا کہ میں تمہارے حسین کے لیے، آپ کے حسین کے لیے ایک مریض لا علاج لایا ہوں۔ تو رسول خدا نے مسکرایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر حسین کی طرف دیکھا اور پھر جبریل سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جبریل جاؤ دردائیل سے کہو کہ میرے بیٹے حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کرے۔ تو جیسے ہی دردائیل نے اپنے پروں کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا تو اس کے پر پھوٹنا شروع ہو گئے، اور پہلے 16,000 پر تھے، مگر جب اب حسین کے جھولے سے مس کیے تو وہی پر مل گئے جو خدا نے دیے تھے، 16,000 پر ملے اسے۔ اور پھر اس نے پرواز کرنا شروع کی اور کہا مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو معزز سامعین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہماری اندر کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔